اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرا ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے سائی کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو پھر سائی کا جو نتیجہ ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جب بندہ سائی کرتا ہے تو سائی کے نتیجے میں زمزم نکلا تھا۔ زمزم وہ برکت والا پانی، اس کو پینے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو جس نیت سے پیتا ہے نا اس کو وہی کچھ ملتا ہے۔ پیاسے کی پیاس بجھتی ہے، اگر کوئی بھوکا اس کو پیتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، اگر کوئی بیمار اس کو پیتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے۔ تو وہی سرکار سے پوچھا، حضور آب زمزم کیا ہے؟ تو وہی سرکار نے ارشاد فرمایا، بیٹا یہ سائی کا نتیجہ ہے۔ اگر شدت محبت کے ساتھ اس کی طرف دوڑتا ہے نا انسان، شدت محبت میں جب اس کی طرف دوڑتا ہے، مالک کی طرف دوڑتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر زمزم جاری کر دیتا ہے۔ پھر وہ انسان مخلوق کے لیے باعث شفا بن جاتا ہے۔ پھر اس کا بولنا شفا، اس کا دیکھنا شفا، اس کا چلنا شفا، اس کا بیٹھنا شفا، اس کا سونا شفا، اس کا سانس لینا شفا، غرض کہ اس کا ہر معاملہ شفا بن جاتا ہے۔ وہی سرکار سے عرض کی، حضور کیا ایسا ممکن ہے؟ وہی سرکار پھر مسکرائے، بیٹا ابھی تو وہ بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ لوگوں کو ہضم ہو جائے، ورنہ اگر اس سے آگے کی بات کروں تو معدے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی، حضور آج پھر کر ہی دیں۔ وہی سرکار نے فرمایا، بیٹا ابھی رکو، وقت کے ساتھ ساتھ باتیں آپ پر کھلیں گی، سمجھ آ جائیں گی۔ اگر قبل از وقت یہ بات اپنے اندر لانے کی کوشش کرو گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ تو آؤ پھر عرض کی، بابا جی آپ فرما دیں کہ کیا ہے یہ؟ میں بیٹا ابھی رکو، ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کیا آپ نے فرمایا اس بات پر غور کیا ہے؟ جب وہ باعث شفا ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اس نے جو کچھ بھی کلام کرنا ہے، میں اس بات کو سمجھو وہ باعث شفا کیسے ہوتا ہے کہ اس نے پھر جو کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ یا تو قرآن بولے گا یا حدیث بولے گا۔ اس سے کوئی مشورہ لینے آئے گا تو وہ اس کو اس مشورے کے مطابق جو بات کرے گا نا وہ یا تو قرآن سے دے گا یا حدیث سے دے گا۔ اگر کوئی اس سے فیصلہ کروانے آئے گا تو اس فیصلے کا حل وہ قرآن سے دے گا یا حدیث سے دے گا۔ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا اس بندے کے پاس آئے گا نا تو پھر وہ اس کو راستہ قرآن اور حدیث سے دے گا۔ اس کا اپنا ہر عمل اور مخلوق کا ہر معاملہ وہ قرآن اور حدیث سے کرے گا۔ وہ حضور نے فرمایا، پھر بتاؤ کیا اس کا بولنا پھر شفا نہیں ہوگا؟ اور سرکار نے فرمایا، ابھی اور اگر آسانی سے سمجھنا چاہتا ہو تو اس حدیث مبارکہ کو جانو نا، جو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کیا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔
میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. یعنی اب اس بندے کا اپنا تو کچھ رہا ہی نہیں، اس نے اپنا سب کچھ اس مالک کے سپرد کر دیا. وہ اس کی مرضی منشا کے مطابق بسر کر رہا ہے زندگی. تو جب اس نے اپنی مرضی، اپنی چاہت ختم کر دی، تو پھر وہ مالک اس کو جو ہے نا وہ سراپا خیر بنا دیتا ہے، اور پھر وہ کیسے نہ لوگوں کے لیے باعث شفا ہوگا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بابا یوسف خان نے فرمایا، ہم طلبگار تو اس کی خدائی کے ہیں، لیکن خود مقام مکر پر کھڑے ہوئے ہیں. خود کچھ کر کے راضی نہیں ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ میں جو بولوں، جب بولوں، جیسا بولوں ویسا ہی ہو جائے، اور ہر معاملے میں میری مرضی کے مطابق ہو. جب تک خود کو اس کی راہ میں قربان نہیں کرو گے نا، خود کو اس کی ذات کے سامنے فنا نہیں کرو گے، تو پھر وہ تمہیں کچھ نہیں دے گی. اور جب تم فنا کر دو گے تو پھر وہ تمہیں صرف تمہاری ذات کو باعث شفا نہیں بنائے گا، بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ خیر تمہاری نسلوں میں منتقل کر دے گا. اس طرف ہم سوچتے نہیں، اور ہماری منافقت کا یہ عالم ہے کہ ہم انگلی پر چھری سے کٹ لگوا کر نا شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. آج ہر طرف معاشرے میں زبانوں سے انگارے نکل رہے ہیں. کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہی تو باہر نکلے گا. جب جو کچھ ہوگا ویسا ہی تو لوگوں سے برتاؤ کیا جائے گا. کیوں؟ خود کو اس کی راہ میں تو لگایا ہی نہیں ہے. ہماری آرزوئیں کچھ اور ہیں. میرے راہ ہدایت کے ناظرین اور سامعین، بڑی مختصر بات کرتا ہوں. یقین مانیں، اگر اپنے اندر آب زمزم جاری کروانا چاہتے ہو تو یہ کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ خاص وضاقتہ کے لوگ ہوں گے، یہ خاص لباس ہے، یہ خاص طرز ادا ہے. نہیں نہیں، ان سے نکلو باہر. یہ بڑی مشکل راستے ہیں، نہیں، بڑے آسان راستے ہیں. مشکل خود بنائے ہوئے ہیں اور نفس کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس نے ہمیں اس میں جال میں پھنسایا ہوا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر اپنے اندر زمزم جاری کروانا چاہتے ہو تو خود کو اس کی راہ میں لگا دو، اس کی طرف سعی کرو، کوشش کرو، اور اس کی جستجو میں لگ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ زمزم جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا نتیجہ ہے. اب ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کتنی کسائی اس کی طرف کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں. اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنے لمحے ہم اس کو دے رہے ہیں. وعدے، قسمیں، قول، باتیں تو یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ اس کے لیے ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، اس کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، صرف لفظوں کے ساتھ، عمل سے خالی، غافل. کیا اس سے آسان طریقہ بھی کسی امت کو ملا ہوگا؟ آپ دیگر شریعتیں اٹھا کے دیکھیں، احوال پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سخت احکامات تھے. اس تک پہنچنے کے لیے کوئی آسان راستے نہیں تھے ان لوگوں کے لیے. ان کی عبادت کی جگہیں بھی مخصوص ہوتی تھیں. کیا ہم پہ حضور کے صدقے کرم نہیں ہے کہ پوری روئے زمین کو ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دیا؟ جب جہاں بیٹھو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، گاڑی میں ہو، کاروبار کر رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو،
جہاں مرضی اس کو یاد کر لو، وہ کہتا ہوں میں تمہارے انتظار میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں؟ کیا اس کے ساتھ اتنے مخلص، اس قدر اس کے ساتھ لو لگانے والے ہیں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔